अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वाल्टर डी ला मेयर की लिखी हुई पोएम टार्टरी। वाल्टर डी ला मेयर एक इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नावलिस्ट था। उसने ये पोएम तातारी कौम से मुतासर होकर लिखी, जो कि अपनी शान शौकत की वजह से मशहूर थी और एक वक्त में वसी एशिया पर हुक्मरान भी रही है। वाल्टर डी ला मेयर इस पोएम में एक ख्याली जहान आबाद करने की ख्वाहिश जाहिर करता है और उसका हुक्मरान बनना चाहता है। असल में शायर अपनी मौजूदा ज़िंदगी से इतना उकता चुका है कि वो दुनिया से बहुत दूर किसी खूबसूरत जगह पर चले जाना चाहता है, जहाँ पर सिर्फ शायर हो और कोई चीज़ ना हो। अब इस नज़म में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका हम खुलासा इधर बयान कर देंगे और उसके बाद नज़म शुरू करेंगे। ये नज़म एक इमेजिनरी लैंड के बारे में है और इसमें क्या है, शायर की ख्वाहिश। किस चीज़ की ख्वाहिश? टू बिकम अ किंग ऑफ इमेजिनरी लैंड, जिसको उसने टार्टरी या तातारी का नाम दिया है। चलिए शुरू करते हैं पोएम को। लाइन नंबर 1 to 4। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता। माई सेल्फ एंड मी अलोन। अब ये देखें, इन पहली दो लाइनों में जहाँ से शायर स्टार्ट कर रहा है, शायर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहता है कि एक ऐसा ख्याली जहाँ जिसका मैं बादशाह बनना चाहता हूँ, वहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, यानी कि शायर अपनी तरफ से कह रहा है। मज़ीद आगे वो क्या कहता है, माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, शुड बी ऑफ आइवरी, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। अब वो कहता है कि मेरा जो पलंग होता वो हाथी दांत का बना होता। आइवरी कहते हैं हाथी दांत को। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो तख्त है, जो बैठने की जगह है, वो कूटे हुए सोने से वर्क बनाकर बनाई गई होती। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, माई सेल्फ एंड मी अलोन, माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। अगर मैं तातारी का बादशाह होता, वहाँ सिर्फ मैं ही होता। ये शायर अपनी तरफ से कह रहा है। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा पलंग जो है वो हाथी दांत का बना होता, और मेरा जो तख्त है, जो बैठने की जगह है, जो मेरी शाही जगह है बैठने की, वो सोने को कूट कूट कर वर्क से बनाई गई होती। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लांट, और मेरे दरबार में मोर नाचते। फ्लांट का मतलब होता है नाचना। यहाँ पर मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग नीचे लिखे हुए हैं, वो आप साथ साथ पढ़ लीजिएगा। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और मेरे जंगलों में, यानी कि जिस ख्याली जहान को मैं आबाद करने जा रहा हूँ, शायर ये कह रहा है कि जिस जहान को मैं आबाद करने जा रहा हूँ, उसके जंगलों में शेर चलते फिरते। हॉन्ट का मतलब होता है चलना फिरना। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड, और मेरी सल्तनत के तालाबों में बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरती। देयर फिन्स अथवार्ड द सन, और सूरज की रोशनी उनके परों से आर पार गुजरती। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लांट, एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड, देयर फिन्स अथवार्ड द सन। मेरी सल्तनत या महल के दरबार में मोर नाचते, और उसके जंगलों में शेर इधर उधर चलते फिरते, और उसके तालाबों में मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरती। स्लांट का मतलब होता है तैरना, और उनके परों से सूरज की रोशनी आर पार होती। लाइन 9 to 12।
if I were Lord of Tartary, trumpeters every day. اب یہاں پر وہ دوبارہ سے ٹارٹری کا بادشاہ ہونے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے ٹرمپٹرز ایوری ڈے، بینڈ باجے والے ہر روز، ٹو ایوری میل وڈ سمن می، مجھے ہر کھانے کے لیے بلاتے، اینڈ ان مائی کورٹ یارڈ برے، اور میرے محل کے صحن میں بہت تیز میوزک بجایا جاتا۔ برے ویسے تو گدے کے چیخنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے لاؤڈ میوزک۔ میری سلطنت کے محل کے صحن میں تیز میوزک چلایا جاتا۔ If I were Lord of Tartary, trumpeters every day, to every meal would summon me, and in my courtyard bray. اگر میں تاتاری کا بادشاہ ہوتا، بینڈ باجے والے ہر روز مجھے کھانے پر بلاتے اور میرے محل کے صحن میں تیز موسیقی چلائی جاتی۔ Lines 13 to 16. And in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine. اب ان لائنز میں شاعر خیالی جہان کی مزید خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہاں پر شام ہوتی تو وہاں پر جو مشعلیں جلتی وہ شہر کی طرح پیلی اور شراب کی طرح سرخ ہوتی، while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. اور اس خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سارنگی، بانسری اور چھوٹی سارنگی بجائی جاتی، اور یہ جو میوزک چلتا یہ اس فضا کو مزید خوشگوار کر دیتا۔ گے کا مطلب ہوتا ہے خوشی دینے والا، ڈیلائٹ فل۔ Lines 17 to 20. If I were Lord of Tartary, I would wear a robe of beads. اب یہاں پر بار بار شاعر اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے اس خیالی سرزمین کی حکومت کرنے کے لیے۔ اب وہ یہاں پر کہتا ہے I would wear a robe of beads، کہ وہ ایک شاہی لباس پہنے گا۔ کس طرح کا شاہی لباس پہنے گا؟ موتیوں سے بنا ہوا شاہی لباس، اور وہ موتی کس طرح کے ہوں گے؟ وائٹ اینڈ گولڈ اینڈ گرین دے وڈ بی، وہ موتی سفید، سونے کے رنگ کے اور سبز رنگ کے ہوں گے۔ اینڈ کلسٹر تھک ایز سیڈ، اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ کلسٹرڈ، اتنی زیادہ تعداد میں اس کے لباس پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، جس طرح سے ہم اگر دیکھیں کہ بیج کی ڈھیری لگی ہو تو اسی طرح سے یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے لباس پر موتی جڑے ہوں۔ If I were Lord of Tartary, I would wear a robe of beads, white and gold and green they would be, and clustered thick as seed. اگر میں تاتاری کا بادشاہ ہوتا تو میں ایک ایسا شاہی لباس پہنا ہوتا جس پر سفید، سونے کے رنگ کے اور سبز موتی جڑے ہوتے، اور وہ اتنی تعداد میں ہوتے جس طرح سے ایک بیج کی ڈھیری ہوتی ہے۔ Line number 21 to 24. And ere should wane the morning star, I would don my robe and scimitar. اور جب صبح کے ستارے مدھم ہونے سے پہلے میں اٹھتا اور اپنے کپڑے پہنتا، شاہی لباس پہنتا اور اپنا خنجر، اسکیمیٹر ہوتا ہے خنجر، ڈیگر، اور صبح کو سیر پر نکل جاتا۔ اینڈ زیبرا 7 should draw my car through Tartary's dark glades. 7 زیبرے میری بگی کو کھینچتے، کہاں سے کھینچتے؟ through Tartary's dark glades, a sunny path through a thick forest. آپ نے کبھی دیکھا ہے فلم و ڈراموں میں کہ جنگلوں میں سے جب سین بنائے جاتے ہیں تو درختوں میں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے اور وہاں رستے بھی بنے ہوتے ہیں؟
یہ انہی چیزوں کی بات کر رہا ہے شاعر یہاں کہ وہ جنگلوں میں سورج کی روشنی سے منور راستوں پر سیر کرتا. And ere should wane the morning star, I would don my robe and scimitar, and zebras 7 should draw my car through Tartary's dark glades. صبح تاروں کے مدھم ہونے سے پہلے میں اٹھتا، اپنے شاہی لباس پہنتا اور اپنا خنجر رکھتا، اور 7 زیبرے میری بگی کو کھینچتے اور میں جنگل کے پر نور راستوں میں سے گزرتا. لائن نمبر 25 to 28. Lord of the fruits of Tartary, her rivers silver pale. اب وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں ٹارٹری کے فروٹس کا بھی بادشاہ ہوتا اور اس کے چاندی سے زرد دریاؤں کا بھی بادشاہ ہوتا. لارڈ آف دا ہلز آف ٹارٹری، اور اس کے پہاڑوں کا بھی بادشاہ ہوتا. گلین، تھکٹ، ووڈ اینڈ ڈیل، اس کی وادیوں، اس کی سرسبز گھنی جھاڑیوں، اس کے جنگلات اور وادیوں کا بادشاہ ہوتا. لارڈ آف دا فروٹس آف ٹارٹری، ہر ریور سلور پیل، لارڈ آف دا ہلز آف دا ٹارٹری، گلین، تھکٹ، ووڈ اینڈ ڈیل. ٹارٹری کے پھلوں کا بادشاہ ہوتا، اس کے دریاؤں کا بھی بادشاہ ہوتا، اس کے پہاڑوں کا بھی بادشاہ ہوتا، اور اس کی وادیوں اور گھنی جھاڑیوں اور جنگلات کا بادشاہ ہوتا. لائن نمبر 29 to 32. Her flashing stars, her scanted breeze, her trembling lakes like foamless seas. اب یہ ایک اتنی خوبصورتی سے یہ پوئم لکھی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر حصے میں ایک جیسے الفاظ اس شاعر نے استعمال کیے. جس طرح اردو میں قافیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح انگلش میں اس شاعر نے قافیے استعمال کیے ہوئے ہیں. ہر فلیشنگ سٹارز، ہر سکینٹڈ بریز، ہر ٹریمبلنگ لیکس لائک فوملیس سیز. اس کے چمکتے ہوئے ستاروں کا بادشاہ ہوتا، اس کے خوشبودار ہواؤں کا بادشاہ ہوتا، اس کی چلتی ہوئی جھیلوں کا بادشاہ ہوتا، اور ان جھیلوں کا پانی اتنا صاف ہوتا جس طرح سے ایک جھاگ کے بغیر سمندر ہوتا ہے. ہر برڈ ڈیلائٹنگ سٹرون ٹریز ان ایوری پرپل ویل. اور اس کے ارغوانی رنگ کے پھولوں کی وادیوں میں لگے چکوترے کے درختوں پر موجود خوشی دینے والے پرندوں کا بھی بادشاہ ہوتا. ہر فلیشنگ سٹارز، ہر سکینٹڈ بریز، ہر ٹریمبلنگ لیکس لائک فوملیس سیز، ہر برڈ لائٹنگ سٹرون ٹریز ان ایوری پرپل ویل. اس کے چمکتے ہوئے ستاروں کا بادشاہ ہوتا، اس کی خوشبودار ہواؤں کا بادشاہ ہوتا، اس کی چلتی ہوئی جھیلوں کا بادشاہ ہوتا جن کا پانی بہت صاف ہوتا. ہر ڈیلائٹنگ سٹرون ٹریز ان ایوری پرپل وے، اور اس کی ارغوانی رنگ کے پھولوں کی وادیوں میں موجود چکوترے کے درختوں پر موجود خوشی دینے والے پرندوں کا بھی بادشاہ ہوتا. یہ ایک بہت خوبصورت پوئم ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی تو شیئر کیجئے، اور ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کیجئے، اور آنے والی تمام ویڈیوز کو حاصل کیجئے. اللہ حافظ.